یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قانون بتایا ہے ہم اس کے پابند ہیں، اس میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے، نہ تو ہم اس میں اپنی طرف سے سختی پیدا کر سکتے ہیں اور نہ اپنی طرف سے اس میں نرمی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں افراط اور تفریط والے کام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم میں رسوخ دیا ہے، رسوخ مضبوط علم دیا ہے، وہ ہمیشہ اعتدال والا راستہ اختیار کرتے ہیں، شریعت کی نصوص کو اپنی اصل پہ رکھتے ہیں۔ اب رمضان میں دو قسم کے طبقے ہمارے سامنے آئے ہیں، دو قسم کے طبقے۔ ایک کو ہم غامدیت سے تعبیر کر سکتے ہیں، جس نے رمضان میں ایسی آسانیاں پیدا کر دیں جو آسانی شریعت نے ہمیں نہیں دی ہے، اور آج تک 1400 سال میں کسی فقیہ نے اس آسانی کا تذکرہ نہیں کیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنی مشکلات میں ڈال دیتے ہیں لوگوں کو کہ جس مشکل میں شریعت نے ہمیں نہیں ڈالا۔ تو ہم پابند کس کے ہیں؟ کتاب و سنت کے۔ اور کتاب و سنت میں سمجھنے میں اگر کنفیوژن ہو رہی ہے تو فقہا نے جو سمجھ ہمارے سامنے بیان کی ہے ہم اس کو فالو کریں گے، 15ویں صدی کے کسی محقق کی تحقیق کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ آج کل گمراہی بھی کتاب و سنت ہی سے پھیلائی جاتی ہے، نام کتاب و سنت ہی کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، مثال نہیں دیں گے تو ظاہر ہے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیا خیال ہے؟ ایک بہت بڑے مفکر ہیں، مارکیٹ میں آج کل کافی مشہور ہوئے ہوئے، مہنگے بھی ہوئے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ رمضان میں اگر آپ کو یونیورسٹی کا امتحان دینا ہے اور روزہ رکھ کے پیپر کی تیاری آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ روزہ قضا کر دیں، بعد میں رکھ لیں۔ روزہ کیا کریں؟ اس وقت قضا کر دیں اور بعد میں رکھ لیں۔ دلیل یہ کہ ایک صحابی سفر میں تھے اور سفر بھی میدان جہاد کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روزہ توڑنے کا حکم دیا، وہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جن لوگوں نے روزہ توڑا ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ توڑنے والے اجر میں روزہ رکھنے والوں سے بڑھ گئے۔ تو اب استدلال اس طرح سے کیا ہے کہ دیکھو تکلیف اور مشقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے، رکھنے کا نہیں دیا۔ لہذا اگر آپ کو امتحان کی تیاری کرنی ہے قوم کے مستقبل کے لیے، ظاہر ہے قوم کے مستقبل کے لیے پڑھ رہے ہیں نا آپ، جو رمضان کا روزہ چھوڑے گا وہ تو قوم ہی کے مستقبل کے لیے چھوڑے گا، اتنا نیک ہوگا وہ تو چھوڑے گا کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو امتحان کی تیاری میں اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو اس کی ہمیں حدیث میں اجازت ملتی ہے کہ مشکل میں روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ یہ وہ بے لگام اجتہاد ہے جس کے نہ کوئی سر ہیں اور نہ کوئی پاؤں۔ اسی قسم کے مجتہدین کو دیکھ کر ہم یہ بار بار عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ مذاہب اربعہ میں سے ایک کو لازم پکڑو ورنہ قدم بہک جائیں گے۔ یہ جو 4 مذاہب ہیں نا صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان میں سے ایک کو فالو کرو۔ اس پہ ہزاروں امت کے ہزاروں علماء اس پہ چلتے رہے ہیں، ورنہ اجتہاد کے نام پہ ہر شخص نئی نئی چیز لائے گا اور آپ خود قرآن و سنت میں ماہر نہیں ہیں تو آپ کو بہکا دے گا وہ۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان صحابی کو روزہ توڑنے کا حکم دیا یا چھوڑنے کا حکم دیا
وہ اس لیے نہیں کہ ان کو مشقت ہو رہی تھی، اس لیے کہ وہ سفر میں تھے، اور سفر میں قرآن نے روزہ چھوڑنے کی اجازت، بولو بھائی، دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ لیکن دوسری احادیث سے اور دوسرے دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں اگر مشقت اور تکلیف زیادہ ہو تو روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ اجازت دی ہے سفر میں روزہ رکھنے کی، رکھ بھی سکتے ہو اور چھوڑ بھی سکتے ہو۔ رکھنا کب افضل ہے؟ جب زیادہ تکلیف نہ ہو تو رکھنا افضل ہے، تاکہ رمضان کی فضیلت حاصل ہو جائے، اور اگر تکلیف زیادہ ہو رہی ہے تو چھوڑنا افضل ہے۔ لیکن اس تکلیف کا تعلق کس سے ہے؟ سفر سے۔ اب چونکہ سفر میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، چاہے تکلیف ہو یا نہ ہو، ہوائی جہاز کا بھی اگر سفر ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ حالانکہ غریب آدمی کے لیے اپنی جھونپڑی میں روزہ رکھنا مشکل اور ہوائی جہاز میں روزہ رکھنا آسان، مگر شریعت اسے کہہ رہی ہے کہ جھونپڑی میں روزہ رکھنا پڑے گا اور جہاز میں روزہ چھوڑنے کی تمہیں اجازت ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اب آپ کہیں گے یہ کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی کہ جہاز کا ایئر کنڈیشن سفر ہے، اس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور جھونپڑی میں گرمی ہے، اس میں روزہ رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ اس میں حکمت کیا ہے؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا۔ بھائی حکمت، پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی حکم کی حکمت سمجھ میں نہ آئے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ شریعت کا حکم ہی نہیں ہے۔ نماز کی حکمت سمجھ میں آتی ہے؟ ظہر کی ہم 4 رکعتیں پڑھتے ہیں اپنے مقام پہ، جہاز میں کتنی پڑھتے ہیں؟ آپ کہیں بھائی جہاز تو ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے تو وہاں تو پریشانی ہوتی ہے، جگہ نہیں ملتی۔ جہاز ایئرپورٹ پہ اتر گیا، آپ یو کے گئے ہوئے ہیں 15 دن کے لیے، لندن 15 دن سے کم کے لیے گئے ہوئے ہیں، 14 دن کے لیے، ایئرپورٹ پہ اترے، وہاں گئے، آپ کسی کے بنگلے میں آپ نے اسٹے کیا، ایئر کنڈیشن روم ہے، غریب آدمی ہے، اس کو کسی نے وزٹنگ ویزا دے دیا، جب گھوم پھر کے آ جا، رمضان میں زکوٰۃ نکالی، چل وے گھوم کے آ جا۔ اب اس کو تو سفر میں مشقت نہیں ہو رہی بلکہ مزہ آ رہا ہے، ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے کبھی ایئر کنڈیشن روم دیکھا ہی نہیں ہے، اور 14 دن کا اسٹے ہے اس کا، 14 دن سے پہلے، 15 دن سے پہلے وہ واپس آ جائے گا، تو وہاں ایئر کنڈیشن روم میں ظہر کی وہ کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ بولے نا بھائی، 2۔ مسافر ہے تو کتنی پڑھے گا؟ 2۔ اب وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو اپنے جھونپڑے میں پڑھنا مشکل تھا، وہاں میرے لیے 4 ہیں اور یہاں کتنی ہیں؟ 2 ہیں، تو ہم اسے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سفر میں قصر کی اجازت دی ہے، مشقت اور تکلیف میں قصر کی اجازت نہیں دی ہے۔ نماز میں اختصار پیدا کرنا، اس کا تعلق مشقت اور تکلیف سے نہیں ہے، اس کا تعلق سفر سے ہے۔ سفر میں تکلیف نہ بھی ہو تو بھی 4 کی 2 ہیں، مقام پہ تکلیف ہو تو بھی 2 کی 4 ہیں۔ مقام پہ اگر تکلیف ہو تو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، سفر میں تکلیف نہ بھی ہو تو بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو یا روزہ رکھنا مشکل ہو تو تم روزہ قضا کر سکتے ہو، نہ 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 نہ، اللہ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت قرآن نے نہیں دی۔ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے؟ اس لیے تو وہ حدیث کا مطلب سمجھ میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں صحابی کو حکم دیا؟ وہ سفر میں تھے، اور سفر بھی جہاد کا سفر تھا، مقام پہ اجازت نہیں ہے آپ کو روزہ چھوڑنے کی۔
مقام پہ اجازت نہیں. اب اس حدیث سے اگر آپ استدلال کر کے کہتے ہیں کہ مقام پہ بھی مشقت کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں, یونیورسٹی کے طالب علم کو امتحان دینا ہے, ایکچولی پیپر کی پریپریشن کرنی ہے اس نے, تو وہ معیار کیا ہے کہ کتنی مشقت ہوگی تو چھوڑ سکتے ہیں اور کتنی ہوگی تو نہیں چھوڑ سکتے. ایک آدمی کہتا ہے مجھ سے یونیورسٹی کے پیپر میں تیاری نہیں ہوتی اس لیے میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں. دوسرا کہتا ہے رمضان میں مجھ سے گڑھا نہیں کھودا جا سکتا, میں مزدور ہوں اس لیے میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں. تیسرا کہتا ہے رمضان میں مجھ سے بس کا سفر روزہ رکھ کے نہیں ہو سکتا, میرے پاس ٹیکسی کے پیسے نہیں ہیں, میں W11 میں نہیں جا سکتا لہذا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں. اب ہم غامدی صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیے کوئی تھرمامیٹر کہ اس میں کس کی بات معتبر ہے, اور کوئی وہ کہیں گے یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. تو اللہ اور بندے کا جو معاملہ ہے اس میں بھی کرائٹیریا تو ہوگا نا, کوئی مفتی کے پاس کوئی معیار تو ہوگا کہ مفتی کہے کہ اتنا لیول مشقت کا ہے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا, اور اس سے کم ہے تو معاف. تو پوچھنے والے کو ہم کیا بتائیں گے کہ کتنی مشقت کتنی پریشانی. اگر آپ کہیں کہ اتنی پریشانی ہو کہ امتحان میں اگر تیاری نہ کر سکا تو فیل ہونے کا خطرہ ہے, تو فیل ہونا یہ اس کی ہیڈک ہے. مزدور یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے رات کو دہاڑی نہیں ملے گی, اس کا فیل ہونا اتنا بڑا عذر نہیں ہے, میری دہاڑی گئی تو یہ زیادہ بڑا عذر ہے, تو آپ مزدوروں کو بھی اجازت دو گے روزہ چھوڑنے کی. پھر دوسرا کہہ سکتا ہے کہ میں ایئر کنڈیشن, میں بھوک پیاس کا عادی نہیں ہوں, میں W11 میں سفر بھوکا پیاسا ہو کے نہیں کر سکتا, میں آفس کی چھٹیاں کروں گا, مجھے جاب سے نکال دیا جائے گا لہذا یہ میرا عذر ہے, میں رمضان کا روزہ چھوڑ سکتا ہوں. تیسرا کہے گا کہ میں چونکہ ڈیفنس میں پیدا ہوا ہوں, میں روزہ رکھ کے ایئر کنڈیشن گاڑی میں بھی سفر نہیں کر سکتا, میرا دل ہی نہیں لگتا آفس میں. یہ سب چیزیں ہیں, لوگ کرتے ہیں یہ باتیں. مجھے ایئر کنڈیشن روم بھی دیا جائے, کرسی پہ لا کے بٹھا بھی دیا جائے, تو جب تک میرے منہ میں گٹکا نہیں ہوتا مجھ سے کام نہیں ہوتا. جب کام نہیں ہوگا تو ملک ترقی میں پیچھے رہ جائے گا, اور ملک ترقی میں پیچھے رہ جائے گا تو ایسے رمضان کا کیا فائدہ. اسلام تو آیا دنیا میں ترقی کے لیے. تو اس لیے یہ جو نئی نئی فلمیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھا کریں جو مدارس میں باقاعدہ صدیوں سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں. اور علماء کے خلاف زبان درازی نہ کیا کریں. اس قدر علماء کے خلاف فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, سوشل میڈیا پہ لوگوں کی زبانیں چل رہی ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ علماء کے خلاف بد زبانی کرنے والوں کا ایمان سلب نہ ہو جائے. اختلاف ڈاکٹروں کی تحقیقات سے بھی لوگوں کو ہوتا ہے, مگر ایسے بری فحش زبان استعمال نہیں کی جاتی ڈاکٹروں کے خلاف. سائنسدانوں سے بھی اختلاف ہوتا ہے لیکن اتنی بری زبان سائنسدانوں کے خلاف استعمال نہیں کی جاتی. لیکن جو لوگ علماء پہ طنز کرتے ہیں ان کی زبان بہت خراب ہوتی ہے, اور کمال یہ ہے کہ پھر وہ اخلاق کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں علماء کو. حیرت ہے. آپ غصے کے خلاف بیان کر رہے ہیں اور بہت غصے میں کر رہے ہوں تو اگلا کہے گا پہلے اپنے آپ کو تو نارمل کرو بھائی. ہے بھائی, ایک صاحب تھے غصے کے بہت خلاف تھے, وہ یہ حقیقی واقعہ ہے, اور اتنے خلاف تھے کہ بہت غصے میں آ جاتے تھے غصے کے خلاف بات کرتے ہوئے. تو میں ان سے کہتا تھا کہ غصے کے خلاف کم از کم بیان تو محبت کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ غصے کے خلاف بات کرتے ہوئے اتنا غصہ کر رہے ہو. تو وہ جواب میں کہتے تھے غصہ ہے ہی اتنی بری چیز کہ مجھے اس پہ غصہ آتا ہے. تو میں نے کہا پھر جس کو کسی اور بات پہ غصہ آتا ہے اس کی نظر میں وہ چیز اتنی بری ہوتی ہے اس لیے اس کو غصہ آ رہا ہے. تو ہمیں اخلاق سکھانے والے لوگ جب سکھاتے ہیں تو طنزیہ لب و لہجہ استعمال کرتے ہیں, طنزیہ لب و لہجہ. تو مجھے حیرانگی اس پر ہوتی ہے کہ اخلاق سکھانے والے کے اخلاق تو کم از کم اچھے ہونے چاہیے نا. اور کسی بیان کا دلیل سے جواب نہیں آتا. ابھی جیسے میں نے یہ بیان کیا نا, اب دیکھنا اس پہ کیا تبصرے آئیں گے لوگوں کو. دلیل سے جواب نہیں دیں گے, اوٹ پٹانگ ادھر ادھر کی ماریں گے. میں نے پچھلے درس میں بات کی تھی نا کہ تراویح, بعض لوگوں نے تراویح کے وجود کا انکار کر دیا.
تو میں نے ایک مثال دی تھی کہ وہ بھٹو والی مثال کے ضیاء نے کہا اتنے سارے لوگوں کو مارنے سے بہتر ہے ایک کو مار دو. اب وہ صحیح کیا غلط کیا میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا, میں سیاسی آدمی نہیں ہوں, لیکن اس کی سوچ یہ تھی. تو میں نے کہا کہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تراویح سرے سے اسلام میں ہے ہی نہیں, اور ساری دنیا کے علماء فقہا صدیوں سے لکھتے آئے ہیں کہ تراویح ہے, تو ساری دنیا کے علماء اور صلحاء کو غلط کہنے کے بجائے جو ایک آدمی ہے اس کو غلط کہہ دو, اس کو اس فہرست سے نکال دو. تو اس پہ کسی نے تبصرہ کیا کہ ساری دنیا کوئی حجت نہیں ہے, حالانکہ میں نے بیان میں اس پر بھی دلیل دی تھی کہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اگر آپ اس ساری دنیا کے علماء کو غلط کہتے ہو تو یہ جو قرآن آپ کے پاس ہے نا یہ خود مشکوک ہو جائے گا, اس کا مطلب یہ غلط لوگوں سے ہم تک پہنچائے. قرآن کرتے ہیں لوگ, مگر قرآن پہنچانے والے جو لوگ ہیں ان کا انکار کر دیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے. یہ اگلی نسل ان کی آ کے قرآن کا بھی انکار کرے گی. یہ در حقیقت قرآن کے انکار کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ امت سے اسلاف سے سب سے اعتماد ختم کیا جائے, اور پھر اس کے بعد اگلی نسل میں لوگ پیدا ہو کے وہ سرے سے قرآن ہی کا انکار کر دیں. تو اس لیے رمضان کا روزہ اللہ نے سب پہ فرض کیا ہے, اور روزے کی حکمت یہ ہے کہ مشکل میں ڈالا جائے, پریشانی میں ڈالا جائے. بھوک پیاس آسان چیز نہیں ہے, بھوکا رہ کے وہ کام نہیں ہو سکتے جو کھانا کھا کے ہوتے ہیں. بھوکا رہ کے نہ امتحان کی صحیح طرح تیاری ہو سکتی ہے, بھوکا رہ کے نہ ایکسرسائز ہو سکتی ہے, نہ کاروبار میں دل لگتا ہے, نہ پڑھائی میں دل لگتا ہے. مگر اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں بنایا, یہ رزق میں تمہیں دیتا ہوں, امتحان میں کامیابی میں تمہیں دیتا ہوں, اور اس دنیا کے امتحان کی نسبت وہ جو آخرت کا امتحان ہے وہ اس سے زیادہ بڑا امتحان ہے. آپ کو یونیورسٹی میں پیپر دینے ہیں اور آپ چاہ رہے ہو کہ میرا MBA کمپلیٹ ہو جائے, اگر میں نے روزہ رکھا تو میں امتحان میں ناکام ہوں گا. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم مسلمان ہو تو اس سے بڑا بھی ایک امتحان ہے. کافر میں اور مسلمان میں یہی فرق ہے, مسلمان ان چھوٹے چھوٹے امتحانوں کو اصل نہیں سمجھتا, اصل امتحان اس آخرت کے امتحان کو سمجھتا ہے. ہم اس ترقی پہ 100 مرتبہ لعنت بھیجتے ہیں جس ترقی کی وجہ سے اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. ایسی ترقیاں پہلی امتوں نے بہت کی ہے. وما بلغوا معشار ما آتیناہم, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تم ان کی ترقی کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہو, ان کی ترقی کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہو. ان کی ترقی نے ان کو کیا فائدہ پہنچا دیا. ہم ترقی کے مخالف نہیں ہیں, نہ اسلام ترقی کے مخالف ہے, لیکن اسلام کہتا ہے کہ جب دو ترقیوں میں ٹکراؤ ہوگا, آخرت کی ترقی اور دنیا کی ترقی, تو پھر آخرت کو دنیا پر ترجیح دی جائے گی. مسلمانوں میں بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں, ترقی کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے. اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگ ترقی کے لفظ سے بھی آشنا نہیں تھے, جہالت میں پڑی ہوئی تھی دنیا. تو اسلام ترقی کے خلاف نہیں ہے, مگر اسلام کہتا ہے کہ جب دو ترقیوں میں ٹکراؤ ہوگا تو پھر کون سی ترقی؟ آخرت کی ترقی. تو میں رمضان کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ 2 قسم کے طبقات پیدا ہو گئے ہیں. ایک نے تو یہ کہہ دیا جو میں نے خود سنا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا خود تحقیق کرتے نہیں اور الزام لگا دیتے ہو. یہ جتنی باتیں پچھلے درس میں نے تراویح کے بارے میں کہی ہے, یہ کلپ میں نے محترم کا خود سنا ہے. اور رمضان کے بارے میں بھی یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بھی میں نے خود سنا ہے کہ یونیورسٹی کے طلبہ کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, بشرطے کہ وہ امتحان کی تیاری کر رہے ہوں. تو یاد رکھو قطعاً اجازت نہیں ہے. اسلام کے جو احکام ہیں اس کے بارے میں ایک اصول اور ضابطہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں, خوب اچھی طرح, کہ ان میں آسانی بہت ہے مگر لچک نہیں ہے. یہ بات اللہ کرے کسی طرح سب کی سمجھ میں آ جائے. یہ جو جدید طبقہ پیدا ہو رہا ہے نا پروفیسر حضرات کا, یہ اصول نہیں سمجھتے اصل میں. آسانی بہت ہے مگر لچک نہیں ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں.
دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہرے کو دھو، بازوؤں کو دھو، سر کا مسح کرو، پاؤں کو دھو. اس کو ہم وضو کہتے ہیں. یعنی نماز کرنے سے پہلے کیا کرو؟ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرو. اس میں اللہ نے چہرے کا ذکر کر دیا، بازوؤں کا ذکر کر دیا، سر کا مسح اور دونوں پاؤں. اب بغیر وضو کے نماز ہو جائے گی؟ ہے بھائی. اچھا اس میں اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم سفر میں ہو تو وضو چھوڑ دو. رمضان میں تو کہا کہ سفر میں ہو تو چھوڑ دو. اب اگر کوئی استدلال کرے کہ دیکھو نبی نے رمضان میں ان صحابی کو روزہ توڑنے کا حکم دیا مشقت کی وجہ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت میں تکلیف اور مشقت نہیں ہے، لہٰذا اگر وضو کرنا مشکل لگ رہا ہے تو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتا ہے انسان. کوئی شخص یہ دلیل دے تو آپ مان لیں گے اس کی دلیل کو؟ آپ یہی کہیں گے بھائی وہ مسافر ہے، اس کو اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی، مسافر کو وضو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے. جیسے تیسے ممکن ہو آپ کو وضو کرنا پڑے گا جب تک پانی موجود ہے، اور اگر پانی نہیں ہے تو اللہ نے کس کی اجازت دی؟ تیمم کی. اب اللہ نے چہرہ دھونے کا حکم دیا تو قرآن میں چہرے کا لفظ مطلق ہے، اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، کوئی جز اس سے مستثنا نہیں ہے. تو چہرے کا مطلب پورا چہرہ. اب اگر کسی نے ایک بال کی جگہ بھی وضو میں چھوڑ دی تو کوئی یہ دلیل دے سکتا ہے کہ کیا ہوا، اللہ نے چہرہ کہا تھا، زیادہ چہرہ تو دھو لیا نا، ایک آدھ جگہ ایک چھوٹی سی بال کے برابر جگہ خوش رہ گئی تو چھوڑو، رہنے دو. تو یہ دلیل اس کی صحیح ہوگی؟ بول لیں بھائی ابھی تو روزہ شروع نہیں ہوا نا. اب مجھے ایک بات بتائیں، ایک آدمی نے مکمل وضو کیا، چہرہ بھی پورا دھو لیا، بازو بھی مکمل دھو لیے، سر کا مسا بھی کر لیا، پاؤں کی چھوٹی انگلی کے ناخن کا 10واں حصہ چھوڑ دیا اس نے. دونوں پاؤں بھی دھو لیے، پاؤں کی چھوٹی انگلی کا ناخن اور اس ناخن کا 10واں حصہ، اس کو پتا ہے کہ یہ میں نے چھوڑ دیا. اب وہ نماز پڑھائے گا تو ہو جائے گی. اس شخص میں اور مکمل وضو نہ کرنے والے کی نماز میں کوئی فرق ہوگا؟ بول لے بھائی کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، بول لیں فرق ہوگا کوئی؟ اب یہ نماز پڑھا رہا ہے، ایک جو وضو کر کے آیا تھا، یعنی اس نے وہ ناخن کی جگہ نہیں چھوڑی، اس نے جب نماز پڑھائی ہے تو بغیر خشوع و خضوع کے بس سورہ فاتحہ پڑھی، قل ہو اللہ پڑھی، رکوع کیا، دل نہیں لگ رہا اس کا نماز میں، بار بار کھجا رہا ہے، کبھی پگڑی صحیح کر رہا ہے، فرائض واجبات ایک فارمیلٹی پوری کر لی اس نے. اور یہ دوسرا ہے، اس کے ناخن کا ایک بال کے برابر جگہ رہ گئی تھی، لیکن یہ جب آیا 2 رکعتیں اس نے 2 گھنٹے میں مکمل کی. تکبیر تحریمہ کے وقت سے رونا شروع ہو گیا، اتنا خشوع و خضوع، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اٹک رہا ہے اس میں، پھر سورہ بقرہ شروع کر دی، رو رہا ہے اس میں، رکوع میں رو رہا ہے، سجدے سے گیا تو پولیس بلوانی پڑی اٹھانے کے لیے، اٹھ ہی نہیں رہا سجدے سے، جا اتنا لمبا سجدہ، بڑا لمبا رکوع، بڑا لمبا سجدہ، بہت مشکل سے اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں. لیکن ناخن کی 10واں حصہ کیا تھا اس کا؟ اب دیکھنے میں کیا دل چاہ رہا ہے کہ کس کی نماز قبول ہو؟ دیکھنے میں اس کی، لیکن اللہ کے ہاں کس کی قبول ہوگی؟ بولو نا بھائی، پہلے والے کی. حالانکہ اس نے خشوع و خضوع سے نماز نہیں پڑھی، فرائض واجبات کی ایک فارمیلٹی پوری کر لی ہے اس نے، کہ جو تھا اللہ نے کہا تھا وہ ٹوٹا پھوٹا کر دیا کسی طریقے سے. دوسرا الٹا لٹک کے پڑھ لے نماز، رو رو کے پاگل ہو جائے، تو پاگل ہونے کی دلیل ہوگی کہ جب تجھے پتا ہے کہ وضو ہی نہیں ہوا تو کیوں یہ محنت کر رہا ہے بھائی؟ اس سے کیا پتا چلا کہ شریعت کے حکام میں لچک نہیں ہے، جیسے کہہ دیا قانون بنا دیا اس کو فالو کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہہ سکتے کیا ہو گیا اگر ایک انگلی کا ناخن چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا، کوئی قیامت آ گئی؟ اے اللہ یہ کیوں میری مفتی مجھ پہ فتوا کیوں لگا رہے ہیں؟ پھر علماء ایسے لوگوں پہ فتوا لگاتے ہیں تمہاری نماز نہیں ہوتی. ہاں ان کو بھائی یہی فتوے لگانے آتے ہیں، اس کی ہوتی ہے اس کی نہیں ہوتی. یہ قیامت میں اللہ فیصلہ کرے گا کہ کس کی ہوتی ہے اور کس کی نہیں ہوتی. مفتیوں کو حق نہیں ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے یہ مفتی لوگ ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے رہتے ہیں، قیامت میں اللہ فیصلہ کرے گا کون کافر ہے کون نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے، اللہ نے دنیا میں بھی فیصلہ کر دیا ہے، قانون بتا دیا کہ یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے. تو مفتی کافر بناتے نہیں ہیں، جس کو اللہ نے کافر قرار دے دیا بتا دیتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں یہ کیا ہے، کافر ہے. نبی کے دور میں
غیر مسلم آ کے اسلام قبول کرتے تھے تو ان کو مسلم کہا جاتا تھا, اس سے پہلے تک ان کو غیر مسلم کہا جاتا تھا, کافر کہا جاتا تھا. یہ بھی ایک نیا شوشہ چھوڑا ہوا ہے آج کل میڈیا پہ کہ کسی کو کافر کہنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ جو ہے کافر تو اس کو کافر کہنا پڑے گا نا. ہاں, اس میں احتیاط لازم ہے کہ جب تک 100% یقین نہ ہو آپ کہہ نہیں سکتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ رہ گئی تو روز نماز ہوگی؟ بولو بھائی, نہیں ہوگی, چاہے کچھ بھی کر لو. اچھا, پانی نہیں ہے, تیمم کا حکم ہے. تیمم تو بہت آسان ہے, ایک ہاتھ مٹی پہ مار کے پورے منہ پہ پھیر لیا, ایک دفعہ دوبارہ مٹی پہ مارا, بایاں ہاتھ بازو پہ پھیر لیا اور دایاں ہاتھ بائیں بازو پہ پھیر لیا, تیمم ختم. غسل جنابت ہے تو یہی تیمم ہے, وضو ہے تو یہی تیمم ہے. غسل جنابت ہے تو اس میں نیت غسل کی کرنی ہے, طریقہ یہی ہے, ایک دفعہ. اب کسی پہ غسل فرض ہوا یا کسی پہ وضو فرض ہوا, وہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے یار, ایک دفعہ یوں کیا, اس سے کیا قیامت آ جائے گی, ایسے ہی پڑھ لو, ساری زندگی وضو ہی سے پڑھتا رہا ہوں نا, تو آج اگر بغیر اس سے پانی نہیں ہے تو کیا تکلف, مٹی پہ ہاتھ ماروں گا ایک دفعہ, تو اس سے ہوتا کیا ہے, ویسے ہی پڑھ لو. یا اس نے صرف چہرے پہ ہاتھ پھیرا, بازوؤں پہ نہیں پھیرا, یا بازوؤں پہ پھیرا, انگلی چھوڑ دی, ایک انگلی چھوڑ دی, ایک ناخن چھوڑ دیا, تیمم نہیں ہوگا. اب رو رو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو رو لے, گورنمنٹ کی طرف سے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے, مگر اس کی یہ نماز قبول نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کو وہ فارمیلٹی پوری کرنی پڑے گی جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے, وہ کرنا پڑے گا. آپ کتنے لوگ ہیں ہمیں فون کرتے ہیں سفر میں کہ حضرت غسل فرض ہو گیا, جسم پہ ناپاکی لگی ہوئی ہے, اب دھونے کے لیے پانی نہیں ہے, تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دل نہیں لگ رہا, عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہے, گندے پندے ہو رہے ہیں, اور ویسے نماز اللہ قبول کرے گا. میں کہتا ہوں تمہاری قبول نہیں کرے گا, ہماری کر لے گا انشاءاللہ, کیونکہ تم کو اللہ پر اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ کیسے اللہ نے مجھے حکم دے دیا. بھائی اس کو اللہ پر اعتراض ہو رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اسی طرح قبول کر رہا ہوں, جب پانی نہیں ہے تو تیمم کرو. اب مٹی سے کپڑے تو نہیں صاف کرے گا نا, وہ کپڑے ناپاک ہیں اور کوئی پاک کپڑا بھی نہیں ہے اس کے پاس, تو بھائی ایسے ہی پڑھ لو. لیکن ان لوگوں کا دل نہیں مانتا, ہمارا تو مانتا ہے. کہتے ہیں جب جس اللہ نے قبول کرنی ہے وہ بتا رہے کہ ایسے کر لو گے تو ہو جائے گی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شریعت کے احکام میں آسانی ہے مگر لچک نہیں ہے. اس کی ایک اور مثال دے کے میں آگے چلتا ہوں. رمضان کا روزہ رکھا آپ نے, مثال کے طور پر 7:25 پر افطار کا وقت تھا, آپ نے کئی گھنٹے روزہ رکھا, کئی گھنٹے بھوک پیاس سے نڈھال ہو گئے, اللہ کی خاطر اتنی قربانی دی آپ نے کہ محلے والوں کو ترسانا شروع ہو گیا, لوگ دم کروانے آ رہے ہیں آپ سے, یار بہت نیک آدمی ہے. سارا دن کی قربانی, اب روزہ شروع ہونے میں آدھا منٹ باقی ہے. کتنا؟ آپ نے کہا کہ آدھے سے کیا ہوتا ہے, جب اتنا برداشت کر لیا تو اللہ اس آدھے منٹ کی وجہ سے میرا روزہ خراب نہیں کریں گے. اٹھا کے کھا لیا کہ یار آدھے منٹ سے کیا ہوتا ہے, سائرن بجنے کا کون انتظار کرے بھائی, کئی گھنٹوں کا روزہ ہے, آدھے منٹ 30 سیکنڈ سے کیا ہوتا ہے. تو کسی سے بھی پوچھیں گے وہ کہے گا روزہ بھی ٹوٹ گیا, اور 60 روزوں کا اگر نہ رکھتے اتنا بڑا جرم نہیں تھا. سارا دن مشقت محنت کی اور آدھا منٹ پہلے توڑ دیا تو یہ زیادہ بڑا جرم ہے. کیوں انتظار نہیں کیا آدھے منٹ کا؟ آدھا منٹ کیا, 1 سیکنڈ پہلے بھی اگر ابھی یقین نہیں ہوا کہ غروب ہو گیا اور آپ نے کھا لیا تو یہ کھانا آپ کو بہت مہنگا پڑ جائے گا. اب کسی مفتی سے پوچھو گے تو وہ کہے گا 60 روزوں کا کفارہ ہے. اب جدید طبقہ کیا کہے گا؟ اللہ غفور الرحیم ہے. ایک میرا بھائی جو صبح سے پڑا ہوا سو رہا ہے, جس نے روزہ نہیں رکھا اور منڈ رہا ہے صبح سے, فلمیں دیکھ رہا ہے, ڈرامے دیکھ رہا ہے, اس کو کوئی سزا نہیں مل رہی, اور میں صبح سے لے کے بھوکا پیاسا تڑپ تڑپ کے برداشت کرتے 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 آدھا منٹ, اور پھر دلیل لے رہے جو سارا دن برداشت کر سکتا ہے وہ آدھا منٹ نہیں کر سکتا. وہ تو میں نے ویسے ہی کھا لیا, ورنہ میں برداشت تو آدھا منٹ بھی کر سکتا. جتنے مرضی دلائل دیں یہ سارے
ایک طرف کسی بھی مفتی سے پوچھیں گے کہ بھائی روزہ جان کر توڑ دیا تو 60 روزوں کا بول لیں بھائی کفارہ ہے, رکھنے پڑیں گے. آدھا منٹ کیا 15 سیکنڈ کی بھی اللہ کی نظر میں بہت ویلیو ہے, کیونکہ آپ اللہ کے قانون کو چینج نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا ہے ثم اقیموا الصیام الی اللیل, جب تک سورج غروب نہ ہو جائے, رات کی ابتدا شروع نہ ہو جائے, آپ روزہ اس سے پہلے نہیں کھول سکتے. تو یہ جو لاجک پیش کی جاتی ہے نا آج کل, ایکچولی یہ یوں, ایکچولی اصل مقصد تو اسلام کا یہ تھا, ایکچولی یہ تو یہ تھا, ایکچولی یہ تو یوں تھا, تو یہ سب آپ ان سے بولا کرو ایکچولی آپ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے. تو اسلام نے جو نصوص ہے نا, جو شریعت کی, قرآن و سنت کی نصوص کہتے ہیں جو آیت یا وہ حدیث, ان میں آپ اپنی طرف سے دخل اندازی نہیں کر سکتے. اب اسی مسئلے کو آپ دیکھیں کہ آدھا منٹ پہلے آپ کو روزہ کھولنے کی اجازت نہیں تھی, اب آپ کو یقین ہو گیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے, یقین ہو گیا, کسی بھی وجہ سے ہو گیا یقین آپ کو. اب آپ کہتے ہو کہ یار جہاں اتنا صبر کیا ہے اللہ نے مجھے بڑے صبر کی طاقت دی ہے, اب میں آدھا گھنٹہ لیٹ افطار کروں گا تاکہ میں اپنا اسٹیمنا بڑھاؤں. نہیں یاری بات, جہاں اتنا برداشت کیا, اب آدھا گھنٹہ, ساری دنیا تو اب افطار کر رہی, میں ذرا فنٹر بننے کی کوشش کروں گا, آدھا گھنٹہ لیٹ کھاؤں گا تاکہ غریبی کا اور اوور ٹائم کا ثواب بھی کماؤں. بھائی جاب کرتے ہیں تو اوور ٹائم کے بغیر آج کل لوگ کہتے ہیں گزارا نہیں ہے. تو اے اللہ میں اتنا گناہگار ہوں, پورے سال میں نے اتنی بدماشیاں کی ہیں کہ عام پبلک رکھے گی 13-14 گھنٹے کا روزہ اور میں 14.5 گھنٹے کا رکھوں گا. کیا کریں یار, کیسے سمجھائیں قاری صاحب؟ یہ باتیں ابھی سمجھ میں آ رہی ہیں, باہر نکلیں گے جب ٹی وی کے سامنے بیٹھیں گے نا, کوئی نئی نئی فلمیں مارکیٹ میں جب آ رہی ہیں آپ دیکھیں گے, وہ جدید مفکر کو حضرت حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے, یہ جو آج کل مفکر اسلام پیدا ہو رہے ہیں یہ مفکر ہیں, منہ پکڑ کا مطلب جو منہ میں آیا بول دیا, لیکن ان کے الفاظ ایسے شائستہ ہوتے ہیں, بات چیت کا طریقہ ایسا خوبصورت ہوتا ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ واہ شاہ بڑا کمال کر دیا. لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں بیٹھتے ان کے سامنے, ہمیں کوئی بیٹھنے نہیں دیتا ان کے سامنے. یاد رکھو یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, یہ سلیکشن ایسے مولوی کی کرتے ہیں جس کے بارے میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں, یہ کچھ بول نہیں سکتا بیچارہ. جب کسی پڑھے لکھے کو, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں تو بڑا جاہل آدمی ہوں, اللہ مجھے پڑھا لکھا بنا دے, لیکن ان کے خیال کے مطابق اگر کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے تو یہ اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور یہ بات پبلک کے سامنے نہیں آتی ہے, تبھی میڈیا پہ جہاں بھی دیکھو مولوی مار کھا رہے ہیں بیچارے, اللہ ماشاء اللہ چند ایک کے علاوہ. وہ اس لیے نہیں کہ علماء کے پاس علم نہیں ہے, وہ اس لیے کہ بٹھایا ایسے لوگوں کو جاتا ہے جن کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ کچھ نہیں بول سکتے. تو اب دیکھو آدھا گھنٹہ اگر لیٹ افطار کیا تو ثواب ملے گا. علماء کہتے ہیں روزہ مکروہ ہو جائے گا, گناہ ملے گا, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ روزہ جلدی افطار کرو. ابھی یہ کلپ آیا مارکیٹ میں, بڑا چل رہا ہے واٹس ایپ پہ, ایک صاحب نے کلپ بنایا کہ تم لوگ روزے میں اتنا کھاتے ہو, 2 دریا پہ کھانے کے لیے جاتے ہو, شرم کرو, اس سے مہنگائی بڑھتی ہے, اور یہ سموسے بھی کھاتے ہو, رول بھی کھاتے ہو. بڑا مزاحیہ سا کلپ ہے. اس نے بہت قوم کو لتاڑا ہے کہ رمضان میں مت کھاؤ اور اتنا اچھا نہیں کھاؤ, سادی چیزیں کھاؤ. اور اس کا فوکس اس بات کو کیا ہے کہ اس سے چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. آپ جو رمضان میں اتنا کھاتے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے, چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. وہ ایسے چلا ہے مارکیٹ میں دھڑ دھڑ. مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. اگر کوئی رمضان میں رات کو زیادہ اچھا کھا لے کہ بھئی دن میں اتنا مجاہدہ کیا ہے تو اب رات میں بھی دال چاول کھا رہا ہے, وہ اس کو پتا ہے اگلے دن کا روزہ مشکل ہو جائے گا, گھر میں بھی بچے ہڑتال کر کے بیٹھ جائیں گے, تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک ٹائم مجاہدہ کیا ہے تو اپنے نفس کو آرام دینے کے لیے دوسرے ٹائم آپ اچھا کھا لو. گھر والوں کو 2 دریا پہ لے جاؤ کھلانے کے لیے کہ بھی سارے دن کا روزہ ہے تو اب ذرا اچھا کھا لیں ہم. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. فنٹر بننے کی کوشش یاد رکھ, شریعت پہ اضافے کی کوشش نہ کریں. مہنگائی جو بڑھتی ہے وہ اچھا کھانے سے نہیں بڑھتی, وہ ضائع کرنے سے بڑھتی ہے. 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا اتنا پک رہا ہے, 10 آدمیوں کا کھانا پک رہا ہے, یہ جائز نہیں ہے.
جتنا اچھا کھائیں، شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں اچھا کھاؤ، خراب کھاؤ گے تو طبیعت خراب ہوگی. تو اور رمضان میں کوئی اتنا زیادہ بیمار بھی نہیں ہوتا زیادہ کھانے سے. اور رمضان میں اگر آپ کم کھائیں گے تو یہ گرمیوں کا روزہ گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ جس آدمی نے یہ کلپ سنایا ہے نا وہ خود 15-20 سموسے تو کھاتا ہوگا, کیونکہ اس کی میں نے جو صحت دیکھی ہے وہ 1-2 سموسوں والی صحت ہے ہی نہیں. جو اس کی جو کلپ چلا رہا ہے نا اس کی صحت کے 1-2 سموسے تو غائب ہو جائیں گے بھائی, اس کے پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گئے. تو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر, اور اس کو شریعت کا حکم بنا کے. تو رمضان میں اگر آپ کو زیادہ کھانا پڑتا ہے تاکہ آپ دن کا روزہ اچھا گزار سکیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ضائع مت کریں, ضائع مت کریں. اور 1-2 صحت کے حوالے سے 1-2 چیزیں میں بتاؤں گا انشاءاللہ, وقت بہت کم ہے, پہلے میں یہ موضوع مکمل کر لوں. تو ایک افراط رمضان میں کیا ہوتی ہے کہ جن کو اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی جاتی ہے. اور ایک طرف غلو یہ ہوتا ہے کہ جن کو اللہ نے چھوڑنے کی اجازت دی ہے ان کے چھوڑنے پر بھی پابندی لگائی جاتی ہے. اللہ نے بیمار کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے, چاہے بیماری زیادہ ہو یا کم ہو. مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے, چاہے سفر میں تکلیف اور مشقت ہو یا نہ ہو. البتہ تکلیف نہیں ہے تو روزہ رکھنا افضل ہے, اور بیماری میں بھی افضل ہے روزہ رکھنا. تو وہ بیماری جس میں روزہ چھوڑنا جائز ہے اس میں 2 شرطیں ہیں, 2 شرطوں کے ساتھ روزہ چھوڑ سکتے ہیں آپ. پہلی شرط یہ کہ اگر روزہ رکھا تو بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو. آپ کو 99 بخار ہے, آپ نے روزہ رکھا تو 100 ہو جائے گا, تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. چاہے چھوٹی بیماری ہو چاہے گلا خراب ہے, آپ کا خیال یہ کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو دوا نہیں کھا سکوں گا, گلا مزید خراب ہو جائے گا. حالانکہ گلے کی خرابی کو کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں سمجھا جاتا. آپ کو چھینکیں آ گئیں, زکام ہو گیا, آپ کا خیال یہ کہ اگر میں نے ٹیبلٹ ابھی نہیں کھائی اور ابھی نہیں سویا ٹیبلٹ کھا کے, رات تک افطاری تک انتظار کیا تو یہ نزلہ میرا, بعض دفعہ صبح سحری میں نزلہ شروع ہوتا ہے اور ٹائم گزر چکا ہوتا ہے, یعنی آپ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بھئی سحری کا اتنا ٹائم ہے کہ میں ابھی میڈیکل اسٹور سے جا کے دوا لے کر آؤں گا تو روزہ سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا, اور افطاری تک انتظار کیا تو زکام بڑھ جائے گا, تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اب اس میں کوئی آپ کو تانا دے, چھینکیں آ رہی ہیں روزہ چھوڑ دیا, تو اس کو بولو اللہ سے جا کے بولو. کیا بولیں گے اس میں؟ بھائی اللہ سے بولو کہ چھینکیں آ رہی تھی کیوں. اللہ نے جب بول دیا بیماری تو بیماری ہوتی ہے, چاہے چھوٹی بیماری ہو چاہے بڑی بیماری ہو. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیماری میں بڑھنے کا اندیشہ تو نہ ہو لیکن بیماری کے دیر سے ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہو. آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو بیماری بڑھے گی تو نہیں, لیکن جس بیماری نے 2 دن میں ٹھیک ہونا تھا وہ 2 دن سے زیادہ ہو جائے گی. اگر یہ 2 کنڈیشن نہیں ہے تو پھر بیماری میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے, کیونکہ روزہ بیماری کو کچھ کہہ نہیں رہا نا. بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں بھوکا رہنے سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے انسان, اور یاد رکھو زکام ایسی بیماری ہے جس میں بھوکا رہنے سے جلدی ٹھیک ہوتا ہے آدمی. یہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو ٹیبلٹ کھانی ہو تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, ورنہ عام حالات میں بھوکا رہنے سے زکام جلدی ٹھیک ہوتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ تو ایسے زکام کے مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی جس کا یہ خیال ہو کہ یعنی کھانے سے اور بیمار ہوں گا تو وہ تو اور بیمار ہوگا. ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ بہت اہم یہ ہے کہ پریگنینسی میں یا فیڈ کرانے والی خواتین, ان کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے یا نہیں ہے. یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. تو یاد رکھو پریگنینسی کوئی بیماری نہیں ہے, یا خاتون کا اپنے بچے کو فیڈ کرانا کوئی بیماری نہیں ہے. لوگوں کے بہت کالز آتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے. آج صبح ایک صاحب کی کال آئی کہ ڈاکٹر نے کہا ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی پینا ضروری ہے کیونکہ یہ بچے کو فیڈ کرا رہی ہیں, لہذا ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی پینا ضروری ہے. میں نے کہا یہ کب سے ضروری ہوا ہے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ہماری ماؤں کے دور تک تو پانی پینا, ڈاکٹروں کے ہاں تو صبح اٹھ کے 48 گلاس پانی پینا بھی ضروری ہو گیا ہے, سنا ہے 48 سے تھوڑا کم کر لیں. ایک صاحب نے بتایا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ صبح 6 گلاس پانی پیا کرو.
میں نے کہا اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ نہیں پیا کرو. ابھی اس کی ڈیٹیل پھر کسی اور وقت بتاؤں گا. دنیا میں کوئی جانور بھی صبح اٹھ کے پانی نہیں پیتا، الا یہ کہ رات کو پینا بھول گیا ہو یا پیاس بہت لگ رہی ہو، وہ بھی صبح کچھ کھانے کی طرف جاتے ہیں. تو میں نے کہا ان سے پوچھیں کہ یہ کب سے، یہ صرف آپ کی وائف کے لیے، یہ ہر خاتون کے لیے کب سے ہوا یہ؟ تو یہ بات یاد رکھیں، فقہا بیان کرتے ہیں کہ پریگننٹ عورت یا دودھ پلانے والی عورت جب کسی ڈاکٹر سے روزہ چھوڑنے کی اجازت لے گی تو 2 شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ ڈاکٹر اس فیلڈ کا ماہر ہو، نمبر 2 وہ ڈاکٹر دیندار ہو، رمضان کے روزے کی اہمیت بھی جانتا ہو. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. بہت سے ڈاکٹروں کا اپنا روزہ نہیں ہوتا، وہ رمضان کی اہمیت ہی نہیں ہے ان کے دلوں میں، وہ ذرا سی باتوں پہ عورت کو اجازت دے دیتے ہیں روزہ چھوڑنے کی. تو پریگنینسی یا فیڈ کرانا یہ کوئی بیماری نہیں ہے. ہاں اگر کسی خاتون کو کمزوری ہے، وہ فیڈ کرانے سے باقاعدہ ان کو چکر آتے ہوں یا بچے کو نقصان کا خطرہ ہو، دودھ نہیں بن رہا ہو، پھر کسی ڈاکٹر کو بتائیں. پہلی بات، اگر وہ ڈاکٹر دیندار ہوگا تو وہ ایسی ٹیبلٹ آپ کو بتا دے گا یا ایسی خوراکیں آپ کو بتا دے گا جو آپ مغرب سے لے کے صبح سحری تک نان اسٹاپ کھائیں، اور اس میں اتنی انرجی ہوگی کہ وہ آپ کو صبح سے لے کے شام تک ریلیکس کر دے گا، اور آپ کی یہ فیڈ کی ضرورت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، اور آپ کو خوراک کی چندہ ضرورت نہیں رہے گی. آج پورے بیان میں یہ چندہ کا لفظ نہیں آیا تھا، رہ گیا تھا، ٹھیک ہے نا. آپ کو مزید کسی خوراک کی چندہ ضرورت نہیں رہے گی. اسی طرح پریگنینسی میں بھی یہی ہے. لیکن پھر بھی اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے، دیندار بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، وہ سمجھتے نہیں واقعتاً نقصان ہوگا، تو پھر چھوڑ سکتے ہیں روزہ ایسی ضرورت. تو بلا وجہ ذرا سی باتوں پہ نہیں. روزہ رکھ کے تو پریشانی تو ہوگی بھائی، روزے کا تو مقصد ہی پریشان کرنا ہے. ایسا روزہ جس میں کچھ بھی نہ ہو، یہ کون سا روزہ ہوا بھائی؟ تو روزہ رکھیں گے تو گریں گے بھی، چکر بھی آئیں گے، پریشانی بھی ہوگی تو ہوگا. لیکن اگر واقعی بیماری ہے تو چھوڑ سکتے ہیں.